شب قدر کی فضیلت۔ اور تو کیا سمجھا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سورہ قدر پارہ نمبر 30 حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پیارے ناظرین، قرآن کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے عمر کے مختصر حصے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس عظیم رات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری رمضان ہو۔ شب قدر کی فضیلت اور نوافل۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حالت ایمان میں طلب ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کرتا ہے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس یہ مہینہ آیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو وہ حقیقتاً محروم ہو۔ لیلۃ القدر کے نوافل۔ شب قدر میں نماز عشاء اور نماز تراویح کے بعد نوافل استغفار اور تلاوت قرآن شریف میں رات گزارنا چاہیے۔ اس رات جبرائیل علیہ السلام امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ساتھ اترتے ہیں اور تمام لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں اور سلامی پیش فرماتے ہیں۔ شب قدر کی نفل نمازیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک میں طاق راتوں میں ان نوافل کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ان کی بہت فضیلت ہے۔ نمبر 1، بعد از نماز عشاء 7 بار سورۃ القدر پڑھیے۔ فضیلت: ہر مصیبت سے نجات ملے گی۔ 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ 2 رکعت ترکیب۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 1 بار سورۃ القدر اور 3 بار سورۃ اخلاص اور فضیلت: شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک شہر جنت میں دیا جائے جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ 2 رکعت ترکیب۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے ساتھ 7 بار سورۃ القدر، 7 بار سورۃ اخلاص، سلام کے بعد استغفار اور درود شریف پڑھیے۔ فضیلت: اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ چوتھا، 4 رکعت ایک سلام سے ترکیب۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 بار سورۃ القدر، 7 بار سورۃ اخلاص۔ فضیلت: اللہ تعالیٰ موت کی سکرات آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ قبر کا عذاب دور کر دے گا۔ 4 رکعت ایک سلام سے ترکیب۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 1 بار سورۃ التکاثر، 3 بار سورۃ اخلاص۔ فضیلت: جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ چھٹا، 4 رکعت ایک سلام سے ترکیب۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 1 بار سورۃ القدر، 27 بار سورۃ اخلاص۔ فضیلت: تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت الملا میں گھر عطا ہوگا۔ 4 رکعت ایک سلام سے ترکیب۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 بار سورۃ القدر، 50 بار سورۃ اخلاص۔ سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ فضیلت: جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بے انتہا نعمت عطا ہوگی۔
8ویں 2 رکعت ترکیب، ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 1 بار سورۃ القدر، 100 بار سورۃ الاخلاص، سلام کے بعد 11 بار درود شریف۔ فضیلت بہت ثواب ہوگا۔ 9 12 رکعتیں 2 رکعت کر کے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ، ہر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فضیلت جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 4 رکعت نوافل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر 1 دفعہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ فضیلت بوقت مرگ سکرات میں آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ مامون رہے گا۔ 11ویں 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں آپ نے فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 بار، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر استغفراللہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اب بھی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اور اس کے والدین کو جلوفن ہو۔ ہر رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر، 1 بار سورۃ اخلاص 27 بار پڑھی جائے، پھر سجدے میں جا کر یہ دعا 1 بار پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پر فضیلت جو جائز دعا مانگے قبول ہوگی اور گناہوں سے پاک صاف کر دیا جائے گا۔ 13ویں 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیے۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیے۔ ثواب شب قدر کی ببرکت سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل